الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر آمنوا باللہ ورسلہ وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر من يطع الرسول فقد اطاع اللہ وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النذير العريان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليها عشرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج مؤرخہ 12 ربیع الاول سن 1442 ہجری جمعے کے دن مجلس جمعہ میں ہم سب جمع ہیں. میرے اور آپ کے آقا حضور نبی اقدس شفیع اعظم سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی بہت بڑی نعمت بن کر مبعوث ہوئے. آل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام بھی مبارک ہیں، آپ کی ولادت بھی مبارک ہے، آپ کا بچپن بھی مبارک ہے، آپ کی جوانی بھی مبارک ہے. آپ علیہ السلام کی بعثت اور نبوت نور علی نور اور مبارک ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مبارک ہے، حضور کا مکہ مبارک ہے، حضور کا مدینہ مبارک ہے، حضور کا حسب نسب مبارک ہے، حضور کا خاندان مبارک ہے.
میرے آقا حضور علیہ السلام کی ازواج مبارک ہیں، آل اولاد مبارک ہیں، حضور کے اصحاب مبارک ہیں، حضور کی کتاب مبارک ہے، حضور کی سیرت مبارک ہے، حضور کی صورت مبارک ہے، حضور علیہ السلام کی شریعت مبارک ہے، حضور کی امت مبارک ہے، حضور کا زمانہ مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز مبارک ہے۔ کائنات میں اس سے بڑا احسان اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد خاتم النبیین، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا، اور حضور ختم المرسلین کو ہمارا نبی اور رسول بنایا۔ اس سے بڑا کوئی اور انعام، اس سے بڑا کوئی اور احسان، اس سے بڑا اور کوئی مقام ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسان عظیم ہیں، نعمت عظمیٰ ہیں اللہ تعالی کی جانب سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا بڑا احسان ہے کہ ہم نے تم میں ایک بڑا رسول بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، مکے کا رہنے والا ہے، عبد المطلب کا پوتا، بنو ہاشم اور عبداللہ کی اولاد ہیں، سیدہ آمنہ کے لال ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا کے بابا ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم کے والد ہیں، حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نانا ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، عربی ہیں، مکی ہیں۔ ہم نے ان کو تمہارے اندر نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور یقین کیجئے یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں حضور کا امتی بنایا، بن مانگے اللہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق والا بنایا، حضور علیہ السلام کو ہمارا نبی بنایا، حضور کو ہمارا رسول بنایا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے، اس پہ جتنی خوشی محسوس کرو کم ہے۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے مما زادنی عجبا وطیحا کدت باخمسی ان اطأ الثریا دخولی تحت قولک یا عبادی وان سیرت الی احمد نبیا۔ میرا اللہ، تو نے مجھے دو نعمتیں ایسی دی ہیں، تو نے مجھے پر دو انعام ایسے فرمائے ہیں، میں اتنا خوش ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں ثریا ستارے پہ چڑھ رہا ہوں، ثریا ستارہ میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اتنا بلند ہو گیا ہوں، میں اتنا بالا ہو گیا ہوں، میں اتنا اونچا ہو گیا ہوں، میں اتنا عظیم ہو گیا ہوں۔ کدت باخمسی ان اطأ الثریا، مجھے یوں لگتا ہے کہ آسمان پر میرا پاؤں ہے، ثریا ستارے کو میں پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ تیرے دو انعام ہیں، تیرا ایک انعام یہ ہے ان سیرت دخولی تحت قولک یا عبادی، تیرا ایک انعام یہ ہے کہ تو نے مجھے اپنا بندہ کہہ دیا ہے، تو نے مجھے یا عبادی میں شامل کر دیا ہے، کوئی کسی کا بندہ، کوئی کسی کا بندہ، مجھے اللہ تو نے اپنا بندہ کہا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتے ہیں میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی، گناہ کیے، گناہ کے ساتھ اپنے اوپر ظلم کیا، ستم کیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ایک دو نہیں، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دینے والے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو ایک تو یہ مجدہ کہ اللہ نے بخش دینا ہے، دوسرا یہ کہ شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ نے مجھے کہہ دیا یا عبادی، میرے بندے۔ جب کوئی کسی کو کہتا ہے میرا بندہ تو اس میں شفقت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں پیار ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمت کا اظہار ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ اپنے بچے سے کہیں میرے بیٹے، بچی سے کہیں میری بیٹی، یار سے کہیں میرے یار، اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں میرے بندے، میرے بندے، او میرے بندو، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ بخش دینے والے ہیں۔ ایک تو نے مجھے اپنا بندہ کہا، اور دوسرا تیرا یہ انعام ہے کہ ان سیرت الی احمد نبیا، تو نے میری طرف حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کو نبی بنا کے بھیجا، مجھے حضور کا امتی بنایا۔ اور امتی ہونا کتنا شرف ہے، کتنا اعزاز ہے۔ میرے آقا نے جب بھی اپنے لیے دعا فرمائی، امت کے لیے دعا فرمائی، اور آپ حضور کی امت ہیں، حضور کی دعاؤں میں شامل ہیں۔ جب اپنے لیے اللہ سے نعمتیں حاصل کی تو ساتھ امت کے لیے حاصل کی۔ آپ خوش قسمت ہیں، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے، مجھے اور آپ کو احترام نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس طرف دھیان نہیں ہے۔ میرے آقا نے راتوں کو جاگ کر تیرے اور میرے لیے مانگا ہے، امت کے لیے مغفرتیں مانگی ہیں، امت کے لیے بقا مانگی ہے، امت کے لیے عذاب سے حفاظت مانگی ہے، امت کے لیے جنت مانگی ہے، امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے دعائیں مانگی ہیں، امت کے لیے مغفرت مانگی ہے، امت کے لیے اللہ کی عطا مانگی ہے، امت کے لیے رحمت مانگی ہے، اور امت کے لیے کامیابی مانگی ہے، امت کے لیے کامرانی مانگی ہے، امت کی شکلوں کو بگڑنے سے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں، امت کے لیے زمین میں دھس جانے سے بچنے کی دعائیں مانگی ہیں، امت کے لیے آسمان سے اترنے والے عذاب سے حفاظت کی دعائیں مانگی۔ اس لیے حضور کا امتی ہونا چھوٹی بات نہیں۔ اور پھر حضور کے امتی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کہ جب نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی تو اب اللہ کا اعلان آ گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ امت ہونے کا ایک فائدہ، حضرت آدم علیہ السلام کی امت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آئی تو اب یہ صرف امت نہیں ہے، فرمایا وہ ساری امتیں ہیں، کنتم خیر امت، تم خیر الامم ہو، تم بہترین امت ہو، تم سب سے افضل ترین امت ہو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ڈیوٹی نبیوں والی ہے، جو کام پہلے نبی کرتے تھے اب وہ کام تمہارے ذمے ہے۔ دعوت کا کام پہلے نبیوں کا تھا، اب دعوت کا کام یہ امت کرے گی۔ تبلیغ کا کام پہلے نبیوں کا تھا، اب تبلیغ کا کام یہ امت کرے گی۔ جہاد کا کام پہلے نبیوں کا تھا، اب جہاد کا کام یہ امت کرے گی۔ تزکیے کا کام پہلے نبیوں کا تھا، اب تزکیے کا کام یہ امت کرے گی۔ دین کی حفاظت کا کام پہلے نبیوں کا تھا، اب دین کی حفاظت کا کام یہ امت کرے گی، اور نبیوں والے کام یہ امت کرے گی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ نے فرمایا بہترین امت ہو۔ ہم حضور کی امت بنے تو کتنا شرف ملا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، انا اول من اقرع باب الجنہ، میں پہلا وہ انسان ہوں جو جنت کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں گا۔ انا اول من افتح باب الجنہ،
میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جو جنت کا تالا کھولے گا، جنت کا دروازہ کھولے گا۔ حضور نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں، میرے لیے جنت کھلے گی، میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، سارے نبی میرے بعد جنت میں جائیں گے، میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا پھر میں اپنے ساتھ جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا تو اس امت کے 70,000 آدمیوں کو جنت میں لے جاؤں گا، اور یہ 70,000 اس امت کے وہ انسان ہوں گے جن کو میں بغیر حساب و کتاب کی جنت میں لے جاؤں گا۔ حساب و کتاب ہی کوئی نہیں، 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، آمین کہو۔ اور یہ پختہ بات ہے کہ اس امت کے 70,000 آدمی جنت میں جائیں گے، اور یہ کون ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے ان کی علامات بھی بیان فرمائی ہیں۔ یہ وہ 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ الذین لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے، جو بدفعلی نہیں لیتے، جن کا کچا عقیدہ نہیں ہے، جن کا کمزور عقیدہ نہیں ہے، جو بلیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جو کبوتروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جو طوطوں سے فال نکلوانے والے نہیں ہیں، جو اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کو نفع کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ کو نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، وہ جاہلیت والے کام بھی نہیں کرتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 70,000 ایسے لوگ حضور کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں ان 70,000 میں سے ہر 1000 آدمی پھر اور 70,000 کو جنت میں لے جائے گا۔ ہر 1000 آدمی 70,000 کو جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے تو مزے ہیں تمہارے، تم حضور کی امت ہو، یہ شرف ملا، یہ اعزاز ملا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے پچھلی امتیں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی امتیں گزری، وہ بھی جنت میں جائیں گی، میری امت بھی جنت میں جائے گی، لیکن فرق یہ ہے کہ جنت کی 120 صفیں ہیں۔ کتنی صفیں ہیں جنت کی؟ 120 لائنیں، اور ایک لائن جنت کی ایک صف 7 آسمانوں سے بڑی ہے، 7 زمینوں سے بڑی ہے۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے ایک صف جنت کی بڑی ہے، ایسی 120 صفیں ہیں۔ ان 120 صفوں میں 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور ان کے امتی، ان کی جنت میں کل صفیں ہوں گی، کل لائنیں ہوں گی 40، اور اکیلی میری امت کی جنت میں صفیں ہوں گی 80 صفیں اس امت کی جنت میں ہوں گی۔ یہ کوٹا ہے، ہر نبی کا اپنا کوٹا ہوگا، ہر نبی کو شفاعت کا حق ملے گا۔ ہمارا ایمان ہے شفاعت بھی برحق ہے، قیامت کے دن سفارش بھی برحق ہے۔ انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، قراء بھی شفاعت کریں گے۔ یہ حق ہے، سب سفارش کریں گے۔ سفارش سے کیا ہوگا؟ جس کے دل میں ایمان ہے اور وہ گناہگار ہے، دوزخ میں جا رہا ہے، شفاعت کی برکت سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے شفاعت، لیکن شفاعت کے لیے بھی میرٹ ہے۔ ایمان کے بغیر شفاعت کسی کی نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، جبری شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت قہری نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، وہ اللہ کا نظام ہے، دنیا کا نظام نہیں ہے کہ وزیر جبرن سفارش کر کے کام کروا لے گا، وزیر اعظم آرڈر دے کے کام کروا لے گا، کوئی فوجی افسر گردن پہ پاؤں رکھ کر کام کروا لے گا۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں میری اجازت ہوگی تو شفاعت ہوگی، میری اجازت نہیں ہوگی تو کوئی میرے سامنے پر نہیں مار سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔
यौम यक़ूमु अर्रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमानु व क़ाल सवाबा। शफ़ाअत तो दूर की बात है, उसके सामने किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमान, जिसको अल्लाह इजाजत देगा वही बोलेगा। वक़ाल सवाबा, वो उतना बोलेगा जितनी इजाजत होगी, दुरुस्त बात करेगा और मुनासिब बात करेगा। शफाअत होगी नबियों की, शफाअत होगी हमारे आका की, शफाअत करेंगे उलमा, शफाअत करेंगे शुहदा, शफाअत करेंगे हुफ़ाज़ व क़ुर्रा। लेकिन याद रखो, सबके लिए शफाअत है, मेरे आका के लिए शफाअत कुबरा। सबके लिए शफाअत, और मेरे आका के लिए शफाअत सिर्फ शफाअत नहीं, मेरे आका के लिए शफाअत कुबरा। शफाअत कुबरा क्या है? तवज्जो रहे, उलमा कहते हैं शफाअत कुबरा ये है कि जब क़यामत का मैदान होगा, रोज़े महशर होगा, रोज़े जज़ा होगा, उस वक़्त अजीब हैबत होगी, अजीब खौफ होगा और अजीब इज़्तिराब होगा, परेशानी होगी, कपकपी होगी, पसीना होगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, हर आदमी पसीने से शराबूर होगा, आंखें ऊपर को उठी हुई होंगी, चीखो पुकार होगी, आहोज़ारी होगी, दिन लंबा होता चला जाएगा। व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून, क़यामत का एक दिन 1000 साल का होगा। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया 50 अल्फ़ सना, वो 50,000 साल का होगा। लोग खड़े हैं इज़्तिराब में, परेशानी में। अब ये तजस्सुस पैदा होगा कि कोई अल्लाह से कहे, हिसाब व किताब शुरू हो जाए, चलो जिन्होंने जन्नत में जाना है वो तो इस मंजर से निकल जाएं, उन्हें तो अमन हो, और जिन्होंने जन्नत में नहीं जाना वो भी अपने ठिकाने में जाएं। लेकिन बोले कौन अल्लाह के सामने? शफाअत कौन करे अल्लाह के सामने? अल्लाह तो अल्लाह है। आज लोगों ने अल्लाह को भोला भाला समझा हुआ है, अल्लाह को बेइख्तियार समझा हुआ है। सारे इख्तियारात तो पीरों फकीरों के पास चले गए, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास चले गए, अल्लाह मियाँ को बेइख्तियार कर दिया, अल्लाह के पल्ले कुछ है ही नहीं। ये जिहालत है। कुरान पढ़ो, हुजूर को जितना बुलंद करें, हुजूर मखलूक हैं, अल्लाह खालिक हैं। वो अपनी तौहीद में वहदहू ला शरीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी रिसालत में वहदहू ला शरीक है। की इबादत है, हुजूर की इताअत है। अल्लाह के अलावा इबादत किसी की ना करो, हुजूर के अलावा इताअत किसी की ना करो। ये सारे दीन का खुलासा। कौन शफाअत करे? लोग सारे चलकर जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास। ये लंबी हदीस है, मैं पूरी बयान करूं तो वक्त ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपने मौजू पे आना है, मैंने अपना मौजू शुरू नहीं किया अभी तो मैं तमहीद में हूँ। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मिन्नत करेंगे, आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, खलक़कल्लाह बियदैका, आपको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया। व अस्जद लका मलाइकतहू, फरिश्तों से आपको सजदा करवाया। आप अपने रब को के हुजूर सिफारिश कर दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लस्तु हुनाका, मैं इस मकाम का आदमी नहीं हूँ, मैं इस दर्जे का आदमी नहीं हूँ। और वयज़कुरु ज़ंबहू, अपनी लग़्ज़िश को याद करेंगे। उन्होंने गंदम का दाना खा लिया था, कहेंगे ईतूनी नूहा, ईतू नूहा इन्नहु अव्वलु रसूलिन, जाओ नूह के पास, वो पहले रसूल हैं। फ़यातूना नूहा, सही बुखारी की लंबी रिवायत है। नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनकी मिन्नत करेंगे। वो कहेंगे लस्तु हुनाका नफ्सी नफ्सी, मैं इस दर्जे का आदमी नहीं हूँ, मुझे तो अपनी जान की फ़िक्र है, अल्लाह मेरी जान बचा ले, अल्लाह मेरी जान को बचा ले। वो कहेंगे ईतू इब्राहीम, इब्राहीम के पास जाओ, इब्राहीम के पास आएंगे। वो भी कहेंगे लस्तु हुनाका, मैं इस दर्जे का आदमी नहीं हूँ, मैं इस दर्जे का आदमी नहीं हूँ, नफ्सी नफ्सी, मुझे तो अपनी जान की पड़ी है। ईतू मूसा, मूसा के पास जाओ, मूसा भी यही कहेंगे। वो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे तुम ईतू ईसा, ईसा के पास जाओ। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे लस्तु हुनाका, मैं इस दर्जे का आदमी नहीं हूँ। ईतू मुहम्मदा
سب کہو صلی اللہ محمد کے پاس جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضور کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ سے سفارش کر دیجئے وہ حساب و کتاب شروع کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر سجدے میں ڈال دوں گا، فَأَقَعُ سَاجِدًا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا۔ دنیا میں بھی حضور کو مشکل آتی تھی، حضور نماز پڑھتے تھے، آخرت میں کائنات پہ مشکل ہوگی، حضور کے سجدے کی برکت سے مشکل دور ہوگی۔ کس کی برکت سے؟ سارے بولو بولو بولو، کس کی برکت سے؟ سجدے کی برکت سے، نماز کی برکت سے۔ اور یہ حضور کی سیرت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ کو کوئی مشکل آتی تھی، جب آپ کو کوئی تکلیف آتی تھی، جب آپ کو کوئی صدمہ آتا تھا، جب آپ کو کوئی دشواری آتی تھی، جب آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، گھبرا کر آپ مسجد میں آ جاتے تھے، گھبرا کے مصلی پہ آ جاتے تھے، نماز شروع فرماتے تھے، حضور نماز شروع کرتے تھے، حضور کی نماز کی برکت سے اللہ پریشانی دور کر دیتے۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، میں حضور کی سیرت قرآن سے اور حدیث سے بیان کر رہا ہوں۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیسا عاشق رسول ہے، سارا سال نماز نہیں پڑھتا، سارا سال سجدہ نہیں کرتا، سارا سال ناپاک رہتا ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، پھر حضور کے اوصاف اختیار کرو۔ میں آگے چل کر ان باتوں پہ روشنی ڈالوں گا اگر آج موقع ملا۔ حضور نمازی تھے، آپ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، حبب الی من الدنیا ثلاث، یاد رکھو مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آقا کون سی؟ المرأة الصالحہ، الطیب والمرأة الصالحہ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے۔ کون کون ہے جو آج خوشبو لگا کے آیا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ، اکثر نہیں لگا کے آئے۔ حضور کی سنت ہے جب جمعے پہ آؤ تو خوشبو لگا کے آؤ، عطر خریدو، ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ خوشبو حضور کی پسند چیز تھی۔ اور تمہاری خوشبو، مردوں کی خوشبو کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا طیب الرجل ما خفی لونہا وظاہر ریحہا، مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ خوشبو آئے، رنگ نہ ظاہر ہو۔ وطیب المرأۃ ما ظہر لونہا وخفی ریحہا، عورت کی خوشبو یہ ہے خوشبو نہ مہکے، کلر ہو، رنگ ظاہر ہو۔ حضور نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر بھڑکانے والی خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، فَهِيَ هَكَذَا وَهَكَذَا، ایک روایت میں آتا ہے زانیہ، وہ بدکارہ عورت ہے، ایک روایت میں آتا ہے اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے خوشبو پسند ہے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی جو مجھے پسند ہے، المرأة الصالحہ، اللہ نیک گھر والی دے دے، نیک رفیقہ حیات دے دے، نیک بیوی دے دے، پاک دامن عورت رفیقہ حیات بن جائے، فرمایا یہ بھی میری پسند ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ میرے آقا نے تو عورت کو پسند کیا ہے، بیوی کو پسند کیا ہے۔ آپ اپنی چوائس بتا رہے ہیں، صرف 3 چوائس ہیں حضور کی۔ تیسری چوائس فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں میں اللہ سے گفتگو کر لیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں میں دعا کر لیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ میں نہیں مانتا ایسے بندے کو عاشق رسول جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کے حق میں 700 آیتیں اتری ہیں،
جلوس کے حق میں ایک آیت بھی نہیں اتری. تو نے نکالا جلوس نکال، لیکن نماز تو پڑھ. میں تجھے کیسے مومن مانوں، کیسے عاشق مانوں؟ آج جمعہ ہے، جلوس میں کتنے لوگ تھے؟ مسجدوں میں جا کے لوگ دیکھو کتنے لوگ ہیں. کیا حضور کی یہی تعلیم ہے؟ حضور نے یہی سکھایا تھا؟ سود کھاؤ، جوا کھیلو، حرام کی کمائی کرو، لوگوں کو قرضہ لو اور ہڑپ کر جاؤ، چوریاں کرو، ڈکیٹیاں کرو. جگہ جگہ ڈکیٹیاں ہیں. میں رات آ رہا تھا لاڑ روڈ سے ریلوے پھاٹک کے قریب، رات کے 9 بجے دندنا کے ڈاکو پسٹل لے کے کھڑے تھے، دندنا کے کھڑے تھے، مین روڈ پہ کھڑے تھے. میں نے پولیس کو فون کیا، بتلایا، کئی گاڑیاں گزری، سب کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی. یہ عشق رسول ہے؟ یہ محبت رسول ہے؟ چوریاں بڑھ رہی ہیں، ڈکیٹیاں بڑھ رہی ہیں. روایات میں یہ امت، خرافات میں یہ امت کھو گئی ہے. حضور کے دین کو زندہ کرو. حضور کہتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا اور اللہ اس وقت میرے دل میں کچھ کلمے القاء کریں گے جنہیں میں اب نہیں جانتا، جنہیں میں اب نہیں جانتا. میرے دل میں اللہ کچھ کلمے القاء کریں گے. احمدنی ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں. میں اللہ کی حمد کروں گا. حضور دنیا میں بھی اللہ کی حمد کرتے تھے، آخرت میں بھی اللہ کی حمد کریں. حضور محمد ہیں، سب کہو صلی اللہ ہو. حضور احمد ہیں، سب کہو صلی اللہ ہو. اگر میں اسی لفظ محمد اور احمد پہ بات کروں تو کئی گھنٹے چاہیے. حضور کا نام کتنا مبارک ہے، حضور کا کام کتنا مبارک ہے. محمد کا مادہ بھی حمد ہے، احمد کا مادہ بھی حمد ہے. احمد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو. محمد کہتے ہیں جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہو. حضور کہتے ہیں میں اللہ کی حمد کروں گا. میرا اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہو صلی اللہ ہو. ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ. آپ نے مانگنے کی حد کر دی. آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، اور اللہ کہتے ہیں مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. حضور مشکل میں کس سے مانگتے تھے؟ بولو بولو. اور تم جگہ جگہ جا کے مانگتے ہو. قرآن کہتا ہے اپنے نبی کو بھی میں دیتا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تجھے خوش کر دے گا. حضور جھولیاں بھر بھر کے لینے والے، میرا اللہ بھر بھر کے دینے والا. اس کو دینا سجتا ہے، اس کو لینا سجتا ہے. حضور کہتے ہیں میں لے کے رکھتا نہیں ہوں. انما انا قاسم واللہ یعطی. میں غنیمت کا مال تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتے ہیں. میں علم تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے علم عطا کرتے ہیں، میں علم تقسیم کرتا ہوں. حضور علم بانٹ دیا کرتے تھے، حضور غنیمتیں بانٹ دیا کرتے تھے. کبھی حضور نے پیسے جمع نہیں کیے. حضور جب اس دنیا سے گئے تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. وفات والی رات امی عائشہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی اپنی پڑوسن سے مانگ کر لائی تھی. 1 درہم نہیں تھا، 1 دینار نہیں تھا. بلکہ جب حضور دنیا سے گئے، سیرت اٹھا کے دیکھو، سیرت کو پڑھا کرو. اللہ کی قسم سیرت سے بہتر سبجیکٹ کوئی نہیں. حضور کو پڑھو. کیسے تم عاشق ہو کہ تمہیں حضور کے خاندان کا تعارف نہیں، حضور کی مبارک زندگی کا تعارف نہیں، حضور کے شب و روز کا تعارف نہیں. یہ حضور کا حق ہے. حضور کو پڑھو، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرو. ولادت سے لے کر وفات تک میرے آقا کا ایک ایک لمحہ بھی محفوظ ہے، میرے آقا کی ایک ایک بات بھی محفوظ ہے. اللہ نے میرے نبی کو محفوظ کر دیا ہے. میرے نبی کی ہر بات محفوظ ہے. ارفع رأسک، سر اٹھاؤ. سل تعطا، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں. واشفع تشفع، تم سفارش کرتے جاؤ میں سفارش قبول کرتا جاؤں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا، میری شفاعت اللہ قبول کریں گے.
حضور کی شفاعت پر آدم کو، حضور کی شفاعت پر نوح علیہ السلام کو، حضور کی شفاعت پر ابراہیم علیہ السلام کو، حضور کی شفاعت پر اسماعیل علیہ السلام کو، حضور کی شفاعت پر موسیٰ علیہ السلام کو، حضور کی شفاعت پر عیسیٰ علیہ السلام کو، حضور کی شفاعت پر سارے نبیوں کو، حضور کی شفاعت پر نبیوں کی امتیوں کو نجات نصیب ہوگی۔ سب شفاعت کریں گے، سب کے لیے شفاعت ہے، اور حضور کے لیے شفاعت کبریٰ ہے۔ حضور کے لیے کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ بڑی سفارش، بڑی سفارش۔ اب دیکھو پھر سفارش کا کوٹا ہوگا، سفارش کا کوٹا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، یہ شرط ہے، خالی قرآن حافظ ہو کر داڑیاں مڈوا دیں، شرابی بن گئے، آوارہ گرد بن گئے، قرآن بھلا دیا، اس خوشی میں نہ رہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ جو قرآن پڑھ کے قرآن بھلا دیتا ہے، قرآن پڑھ کے قرآن پہ عمل نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے وہ قرآن سے اعراض کر رہا ہے، جو قرآن سے اعراض کر رہا ہے میں اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ پڑھو قرآن۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں جس کو میں نے قرآن دیا اس نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ من اعرض عن ذکری، میرے ذکر سے اعراض کیا، آذان سنی مسجد میں نہیں آیا، اس کو دین کی طرف بلایا گیا، دین کی طرف نہیں آیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی قبر تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ حضور کو شفاعت ملے گی، حافظ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، شہید عالم کوئی 40 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، کوئی 100 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، نبیوں کو شفاعت ملے گی، کوئی 1000 کو، کوئی 2000 کو، کوئی 5000، کوئی 10000 کو جنت میں لے جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں کتنوں کو جنت میں لے جاؤں گا؟ حضور کتنوں کو جنت میں لے جائیں گے؟ ارے میاں اول آخر ہمارا سہارا ہمارے آقا ہے، ہمارے حضور ہیں۔ ہم تو روسیا بدکار و گناہگار، خدا کی قسم حضور کی دعا نہ ہوتی تو آج ہم انسان بھی نہ بیٹھے ہوتے۔ پچھلی امتیں چوہے بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کچھ بندر بن گئے۔ قوم لوط نے بدکاریاں کی تو ان پر ایک نہیں کئی قسم کے عذاب آئے۔ ایک عذاب یہ آیا آسمان سے پتھر برسے، ایک عذاب یہ آیا فرشتے نے چیخ ماری، ایک عذاب یہ آیا فرشتے نے زمین کو اٹھایا آسمان تک لے جا کر اتنا آسمان کے قریب کر دیا، مفسرین کہتے ہیں فرشتوں نے مرغوں کی آذانیں سنی، مرغ آذان دے رہے، اس کو الٹا کر کے زمین پہ پٹک کے دے مارا۔ صدوم کی بستیاں، آج گھر گھر زنا ہو رہا ہے، گلی گلی زنا ہو رہا ہے، لیکن محفوظ بیٹھے ہو، آج انسانی شکلیں لے کے بیٹھے ہو۔ خدا کی قسم یہ جو آج رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، یہ اسلام کے دشمن امریکہ، یورپ، فرانس، ڈنمارک، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آج یہ ملک بھی بچے ہوئے ہیں تو میرے آقا کی برکت سے، حضور کی برکت سے بچے ہوئے۔ اس لیے کہ حضور اللہ نے خود قرآن میں کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون۔ حضور کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، حضور کی وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ دوسرا فرمایا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، صحابہ کی برکت سے بھی عذاب نہیں آتا۔ ما لہم الا یعذبہم اللہ، یہ تو اس قابل ہیں کہ ان پہ عذاب آ جائے، یہ تباہ اور برباد ہو جائیں۔ آج ہمارے آقا
دو جہاں کے سردار، جو ہمارا اول آخر سہارا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، جن کے بارے میں ہمارا نظریہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہ میرے آقا جن کے بارے میں ہمارا ایمان، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ کہ میرے آقا کی برکت سے پوری کائنات بنی ہے، ہمیں حکم ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں حضور کے حقوق بیان کرنا چاہتا تھا لیکن بات دوسری طرف نکل گئی، انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ ان میں پہلا حق ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، حضور پہ ایمان لاؤ۔ جو 500 نعتیں لکھ دے ہو سکھ، بخشش نہیں ہے۔ 1000 نعتیں لکھ دے ہو ہندو، بخشش نہیں ہے۔ حضور پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، توحید پہ ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، رسالت پہ ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ حضور کے آگے عجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، حضور کی عزت کرو، اکرام کرو۔ حضور کا اکرام واجب، فرض۔ جو نبی کی توہین ادنا سے بھی کر دے، زندگی کے سارے اعمال برباد۔ قرآن کہتا ہے مومن کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری حضور کا اکرام ہے، رسول اللہ کا احترام ہے۔ آپ حضرات سن رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ یورپ جو کتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، بلیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ یورپ جو جنگلی جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے، آج وہ بدبخت میرے آقا کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی حق تلفی کر کے ڈھٹائی کر رہا ہے۔ ایک دوسرے کو سر کہو، حضور کی توہین کرو، شرم نہیں آتی؟ ایک دوسرے کو سر کہتے ہو اور میرے نبی کی توہین کرتے ہو۔ فرانس میں حضور کی توہین پہ مبنی خاکے پھیلائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا ایک بچہ، ایک ٹیچر یہ خاکے لایا کلاس روم میں، اس نے کلاس میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا اور حضور کے خاکے دکھائے۔ جب یہ خاکے دکھائے تو ایک مسلمان بچہ، نوجوان کم سن بچہ، وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے اس دور میں بھی دکھا دیا کہ کوئی حضور کو گالی بکے گا تو آج بھی معاذ کا وارث، آج بھی معوذ کا وارث موجود ہے۔ بدر میں عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک بچہ میرے دائیں آ گیا، ایک بائیں آ گیا، کہنے لگے یا عم این ابا جال، این ابو جال، ابو جال کہاں ہیں؟ بھئی تم کیا کرو گے؟ ہم نے سنا انہو یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کو بھونکتا ہے، بک بک کرتا ہے۔ اتنے میں گزرا تو میں نے اشارہ کیا تو وہ شکرے کی طرح جا کے پڑے اور اس کو گرا دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو اس بچے نے اس گستاخ رسول کو گریبان سے پکڑا، کلاس سے باہر لایا، اس کو ذبح کیا، ٹویٹر پر اس کی تصویر شیئر کی، پولیس نے اسے گولی ماری، وہ شہید ہو گیا، لیکن رسول اللہ کی عزت اور حرمت کے لیے اپنی جان قربان کر گیا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نہ جب تک کٹ کے مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آج فرانس نے اعلان کر دیا ہے، اس نے کہا ہم ایک ایک دیوار پر حضور کی توہین کر رہے ہیں، توہین پہ مبنی خاکے ہم لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں، فرانس نے تمہاری غیرت کو چیلنج کیا ہے، تمہارے ایمان کو چیلنج کیا ہے، 58 اسلامی ممالک کی فوج کو چیلنج کیا ہے
حکمرانوں کو چیلنج کیا ہے، 2.25 ارب مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج کیا ہے۔ اگر غیرت مند ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور فرانس کو جواب دے دو۔ تمہارے حکمران تو ان کے ضمیر مردہ ہو چکے، حرام کھا کھا کر یہ وزیر کہتے ہیں کہ فرانس کا بائیکاٹ کریں تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ تمہارا معبود امریکہ ہے، ہمارا معبود ہمارا اللہ ہے۔ تمہیں امریکہ روزی دیتا ہوگا، اس امت کو روزی دینے والا کون ہے؟ بولو، محمد کا رب ہے، حضور کا رب ہے، اور میرا رب مجھے روزی دیتا ہے حضور کی برکت سے۔ آپ کو کس کی برکت سے روزی ملتی ہے؟ بولو، ایمان سے بولو، حضور کی برکت سے۔ ان ڈبوؤں کو، ان چوہوں کو روزی امریکہ کی برکت سے ملتی ہے، ہمیں روزی حضور کی برکت سے ملتی ہے۔ ان کے یہ اپنے ایمان بیچ چکے، سودا کر چکے ایمانوں کا۔ یہ گستاخ رسول چھوڑ کر یہ ضمیر فروش ثاقب نثار جیسے جج، ضمیر فروش حکمران پروٹوکول دے کر انہیں فرانس بھیج رہی ہیں، ڈنمارک بھیج رہی ہیں، امریکہ بھیج رہی ہیں، یورپ بھیج رہی ہیں۔ مسلمانوں، اپنا ایمان خود بچاؤ۔ امام مالک نے فرمایا تھا، رسول اللہ کی توہین کے پاس اس امت کی بقا کی پھر کیا صورت بچ جاتی ہے؟ ما بقاء هذه الامة بعد نبیہم۔ اپنا ایمان بچانا ہے تو ان بدبختوں کا بائیکاٹ کرو۔ اگر ان 58 ممالک کی فوج میں اور حکمرانوں میں جرت و ہمت ہے تو کم از کم لڑ نہیں سکتے، ان کے سفیر تو نکال دو، ان سے اقتصادی بائیکاٹ تو کر دو، ان سے معاہدے تو منسوخ کر دو۔ اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ مجھے سنتے ہیں، میں سب سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آج حضور کو خوش کرنے کے لیے عہد کرو کہ آج کے بعد جب تک فرانس رویہ تبدیل نہیں کرتا، فرانس کی بنی ہوئی کوئی چیز نہ خریدو، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ میں نے امن کمیٹی کی میٹنگ میں بھی قرارداد پیش کروائی تھی اور وہاں مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ آپ کہیں گے اس سے کیا ہوگا؟ بغیر کسی مطالبے کے قطر، سعودیہ اور عرب ممالک کے تاجروں نے اپنے ڈپارٹمنٹل سٹورز، شاپنگ مال سے فرانس کی مصنوعات اٹھا کر ایک طرف کر دیے، انہوں نے کہا ہم نہیں بیچیں گے۔ اگلے دن فرانس کا صدر چیخ پڑا، اس نے کہا کہ مہربانی کریں میری مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کریں، اور وہ کہنے پہ مجبور ہوا۔ بی بی سی اٹھا کے دیکھو، آج بھی بی بی سی پہ کالم موجود ہے۔ اس لیے اگر پوری امت آج فیصلہ کر لے کہ فرانس کی کمپنی کا پیٹرول نہ بیچنا ہے نہ خریدنا ہے، یہ ٹوٹل کا پمپ فرانس کی کمپنی ہے، یہ ٹوٹل فرانس کی کمپنی ہے۔ اپنے موٹر سائیکل پہ ایسے پمپوں کا نہ پیٹرول ڈلواؤ، اور مالک بھی ہمارے مسلمان محب رسول ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں بائیکاٹ کر دو اس کمپنی کا۔ کہہ دو اپنی کمپنی کو کہ فرانس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اب پاکستان میں آپ کا پیٹرول نہیں بک سکتا، ہم اب کمپنی بدل رہی ہے۔ گھٹنے ٹکوا دو ان کو۔ ان گستاخوں نے کیا سمجھا کہ رسول اللہ لاوارث ہیں، مسلمان لاوارث ہیں، حضور کی کوئی حرمت نہیں، حضور کا کوئی ناموس نہیں۔ اور تاجران کی تنظیموں سے کہتا ہوں، کل میں نے پرسنلی بھی کہا، تاجران سے کل میں نے پرسنلی کہا، آج آپ کے واسطے سے کہتا ہوں کہ تمام شہروں کی تاجر تنظیمیں اپنے ایمان، حضور کی حرمت، ربیع الاول کا مہینہ، آج 12 ربیع الاول ہے، عشق رسول کے دعوے ہو رہی ہیں، سچے ہو عشق رسول میں، فیصلہ کر دو کہ فرانس کی تمام کمپنیوں کا بائیکاٹ کر کے آج کے بعد ان کے پروڈکٹ نہ خریدیں گے نہ بیچیں گے۔ کر دو بائیکاٹ۔ روزی دینے والا کون ہے؟ خدا کی قسم اللہ ہے، اور اللہ تمہاری روزی میں برکت نہ دے تو مجھے آ کے پکڑ لینا، مجھے آ کے پکڑ لینا۔ بس بات ختم کرتا ہوں۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے ایک سردار تھے، ان کا نام تھا سمامہ بن اسال۔ ان کے اسلام کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن وقت نہیں میں وہ واقعہ بیان کروں۔ وہ مسلمانوں کے گئے
تو مکہ میں وہ ان کے ہاں سے گندم جاتی تھی، انہوں نے جا کے کہہ دیا آج کے بعد ایک دانہ گندم کا میں مکہ کے کافروں کو نہیں دوں گا جب تک کہ حضور اجازت نہیں دیں گے۔ معاشی بائیکاٹ کر دیا، مکے والے مجبور ہو گئے، حضور کے پاس آئے، ہاتھ جوڑے، مہربانی کرو، قبیلہ بنی حنیفہ سے کہو وہ ہماری گندم جاری کر دے۔ یہ ہو چکا ہے۔ او تاجرو، تمہاری تجارت حضور کا صدقہ ہے۔ تاجرو، تمہیں رزق محمد کا رب دیتا ہے۔ رزاق کون ہے؟ بولو، اونچا بولو۔ تمہیں محمد کا رب رزق دیتا ہے، مداہنت نہ کرنا۔ آج ہی بلاؤ اپنا اجلاس، کر دو فیصلے، پریس کانفرنس کرو، شجاع آباد سے آغاز کر دو، پورے ملک کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ پریس کانفرنس کر دو کہ شجاع آباد کی کسی دکان پر فرانس کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ ان کی جتنی کمپنیاں ہیں ان کی فہرستیں موجود ہیں۔ مجھے تو زیادہ نہیں نام آتے، کہتے ہیں ٹک بسکٹ بھی انہی کا ہے، زیرا پلس بسکٹ بھی انہی کا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ کر دو بائیکاٹ ان کا، اور پھر دیکھو یہ خدا سے نہیں ڈرتے، یہ پیسے سے ڈرتے ہیں۔ ان کا پیسہ، ان کا خدا ان کا پیسہ ہے۔ جب ان کے خدا ان سے چھینو گے، ان کی گردنوں پہ تمہارے ہاتھ پہنچیں گے، ان کا معاشی اور اقتصادی نقصان ہوگا، پھر انہیں سمجھ میں آئے گا رسول اللہ کی حرمت کیا ہو۔ اس ہفتے ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ پشاور میں ایک دینی مدرسہ ہے جس کا نام دارالعلوم زبیریہ ہے۔ وہاں سینکڑوں طلبہ حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ حدیث کا درس ہو رہا تھا مسجد میں، سینکڑوں طلبہ درس حدیث میں شریک تھے، استاد حدیث پڑھا رہے تھے۔ سفاق دہشت گردوں نے وہاں بلاسٹ کیا، نتیجے میں 12 طالب علم، 12 قرآن کے حافظ و قاری شہید ہو گئے، 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ ایک دینی مدرسے میں مسجد میں حملہ ہوا، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب ایک سکول میں، آرمی پبلک سکول میں، APS میں حملہ ہوا تھا تو ریاست ہل گئی تھی۔ آج مدرسے کے بچے میں قلم، کتاب، کاپی خون آلود ہوئی، لیکن ان بچوں کو قوم کا بچہ نہیں سمجھا گیا، انہیں اپنا بچہ نہیں سمجھا گیا۔ وہاں وزیر اعلیٰ کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی، وہاں وزیر اعظم کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی، وہاں کوئی نیشنل الیکشن پلان نہیں آیا، وہاں ادارے اکٹھے نہیں ہوئے، وہاں سوگ نہیں منایا گیا۔ تم قرآن والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو اور دلدل میں پھنستے جا رہے ہو۔ تم نے خدا کو ناراض کیا، خدا کے رسول کو ناراض کیا۔ وہاں قرآن شہید ہوئے، وہاں رسول اللہ کی حدیثیں شہید ہوئی۔ تم نے قرآن کو مارا، تم نے رسول اللہ کی حدیث پہ حملہ کیا، تم نے اللہ کے نبی کے دین پہ حملہ کیا، تم نے علماء پہ حملہ کیا، تم نے قرآن والوں پہ حملہ کیا، اور تم پہ خدا کا عذاب نہیں آیا، تم تک جو تک نہیں رینگی۔ ڈاکٹر عادل خان کو شہید کیا، 100 کے قریب علماء شہید ہوئے، ایک کے قاتل تم نے نہیں پکڑے۔ مشرف پہ حملہ ہوتا ہے خالی تو 7 سمندر کے بیچ سے ملزم نکل آتے ہیں۔ APS کے مجرموں کو تم نے تختہ دار پہ چڑھا دیا، اچھا کیا، ہم بھی تائید کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو مائی کے لال ہے، یہ بھی تو قوم کے بچے ہیں، یہ بھی تو پاکستان کے شہری ہیں، ان کے ساتھ امتیازی رویہ کیوں ہے؟ اور دوسری بات میں کہتا ہوں، ان کے قاتل گرفتار کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ گے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، قرآن کے قاریوں کو کافر لے گئے تھے دھوکے سے اور جا کر شہید کر دیا تھا۔ حضور کو اتنا صدمہ ہوا، یہ غزوہ بیر معونہ ہے، حضور کو اتنا صدمہ ہوا 1 مہینے تک آپ فجر کی نماز کے بعد قنوت نازلہ پڑھ کر قبیلہ رعل، قبیلہ زکوان، قبیلہ عسیہ کے خلاف بد دعا کرتے رہے۔
آپ نے فرمایا عصیت عصت اللہ و رسولہ، ان قبیلوں نے اللہ کی نافرمانی کی، حضور کی نافرمانی کی، اللہ تو ان کو پکڑ۔ اور ان کے قاریوں کے حق میں، شہداء کے حق میں قرآن اترا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں پوری سورت اتری جو بعد میں منسوخ ہو گئی، اور اس کی ایک آیت یہ بھی تھی، ہم پڑھا کرتے تھے، وہ صحابہ کو یاد رہی، اور وہ آیت یہ تھی بلغوا عنا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ بلغوا عنا قومنا، یہ اللہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اللہ میاں تو ہمارا پیغام دے دے اپنے نبی اور صحابہ کو، ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دو، انا قد لقینا ربنا، ہماری رب سے ملاقات ہو گئی، فرضی عنا وارضانا، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو گیا اور ہم اپنے اللہ سے خوش ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمیں خوش کر دیا۔ آج بھی یہ جو 12 بچے گئے، باقی کئی موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، کئیوں کے پاؤں اڑ گئے، کئیوں کے ہاتھ اڑ گئے، کئیوں کے پیٹ زخمی، کئیوں کے منہ زخمی، کئیوں کے سر زخمی۔ یہ شہداء آج بھی کہہ رہے ہیں الا بلغوا عنا قومنا، وزیر اعظم کو بتلا دو، صدر کو جو بھنگ پی کے سوئے ہوئے حکمران اور وزیر ہیں ان کو بتلا دو، اداروں کو بتلا دو، عوام کو بتلا دو، پبلک کو بتلا دو، تاجروں کو بتلا دو، صنعت کاروں کو بتلا دو، بتلا دو ہمارے استادوں کو، بتلا دو ہمارے کلاس فیلوز اور ساتھیوں کو، انا قد لقینا ربنا، ہماری اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، فرضی عنا، اس قربانی کے بدلے اللہ ہم سے خوش ہو گیا ہے، وارضانا، اور اس نے ہمیں بھی خوش کر دیا ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ لیں۔